بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے غیبت کی مذمت، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ حسن اخلاق کو اپنایا کرے، اور یہ کہ جو برے اخلاق ہیں، بری عادتیں ہیں، ان سے انسان ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے۔ برے اخلاق میں سے ہی ایک چیز ہے غیبت، اور غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کی غیر موجودگی میں، یعنی جسے اردو میں کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جو اسے ناگوار محسوس ہو، یعنی اگرچہ وہ چیز جو کہ بیان کی جا رہی ہے، جو برائی اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، وہ برائی واقعی اس میں موجود ہو، کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کہنے والا غلط نہیں کہہ رہا، درست کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات یا کسی کا کوئی عمل یا اس کی کوئی عادت ہمیں ناپسند محسوس ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرنے کی بجائے پیار اور محبت اور خلوص کے ساتھ براہ راست اس سے ہم بات کریں اور اسے سمجھائیں، نصیحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جو اسے ناگوار محسوس ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بتا دی کہ غیبت سے کیا مراد ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے کسی بھائی یعنی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جو اسے ناگوار محسوس ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ بات واقعی وہ خرابی اس میں موجود ہو کہ یہ بیان کرنے والا جو انسان ہے یہ غلط بیانی تو نہیں کر رہا، تب جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ درست کہہ رہا ہے، غلط بیانی نہیں کر رہا، پھر بھی یہی چیز غیبت ہے، اور اگر یہ غلط بیانی کر رہا ہے کہ کوئی ایسی بات اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے، یہ غلط اور جھوٹ بول رہا ہے کہ اس پر غلط الزام لگا رہا ہے، تب یہ چیز بہتان ہے یا تہمت ہے۔ لیکن اگر یہ سچ بول رہا ہے کہ واقعی وہ برائی اس میں موجود ہے، تب یہ چیز غیبت ہے، اور غیبت سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں اس سلسلے میں ایک بات جو کہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ انسان کے مزاج میں فطری طور پر ہی اور طبعی طور پر ہی یہ بات شامل ہے کہ اسے یہ بات کسی صورت قبول نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے کوئی نامناسب بات بیان کی جائے۔
یعنی اگر انسان میں واقعی کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، پھر کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے اس بارے میں کوئی تذکرہ کرے اور یہ بات اس انسان تک پہنچے گی کہ فلاں نے کسی دوسرے کے سامنے، فلاں کے سامنے میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہی بات اگر وہ شخص براہ راست خود اسی کے سامنے بیان کر دیتا اور پیار اور محبت سے اسے سمجھاتا، نصیحت کرتا، تو یہ معاملہ بہت بہتر ہوتا۔ لیکن جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اس نے خود مجھے کہنے کی بجائے کسی دوسرے کے سامنے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، تو یہ چیز اسے کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ پھر مزید اس بارے میں ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ قانون قدرت یہی ہے کہ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں اگر کچھ کہا گیا، کوئی نامناسب بات کہی گئی ہے کہ فلاں ایسا ہے یا فلاں نے ایسا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو قانون قدرت یہ ہے کہ آج یا کل یا جلد یا بدیر کبھی نہ کبھی آخر یہ بات اس تک پہنچ کر ہی رہے گی کہ جب اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، زبان سے ایک بات کسی نے نکالی ہے، کچھ کہا ہے، تو اب یہ بات ضرور اس تک پہنچے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس تک نہ پہنچے، ضرور پہنچے گی۔ پھر مزید جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ جب یہ بات اس تک پہنچے گی تو اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہوگی، انداز بدل چکا ہوگا۔ کہنے والے نے شاید ہلکے پھلکے انداز میں کچھ کہا اس کے بارے میں کسی کے سامنے، لیکن ہوتے ہوتے یہ بات جب وہاں تک پہنچے گی تو وہاں تک پہنچانے والا اس کا انداز شاید کچھ اور ہوگا کہ ارے وہ آپ کے بارے میں وہاں لوگوں کے سامنے کیا کیا باتیں بتا رہا تھا، یوں بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا، اور اس کے بعد معاملہ وہی ہوگا کہ محبتوں کی بجائے وہاں نفرتیں جنم لیں گی اور قربتوں کی بجائے وہاں دوریاں بڑھنے لگے گی، اور پھر جو غیبت کی وجہ سے معاشرے میں جو فتنے برپا ہوا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے کہ گھر اجڑ جاتے ہیں اور یہ کہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ لہذا غیبت کے بارے میں جب گفتگو کی جائے گی تو دین اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات نامناسب محسوس ہو تو ہمیں چاہیے کہ ادھر ادھر دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرنے کی بجائے براہ راست ہم اس سے بات کر لیں، اور یہ کہ پیار اور محبت کے ساتھ نصیحت بھرے انداز میں ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں، یا وہ سمجھ جائے گا یا نہیں سمجھے گا، لیکن ہم غیبت کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ پھر مزید یہ کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو ارشاد ہے، فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف آپ بلائیے، دعوت دیجیے حکمت و دانش کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یوں اگر ہم ادھر ادھر باتیں بنانے کی بجائے خود براہ راست اسے پیار اور محبت سے نصیحت کریں گے تو اللہ عز و جل کے اس ارشاد کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ اور مزید یہ کہ دین اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اور اس چیز کا جو حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں،
یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو اگر ہمیں کسی میں کوئی برائی نظر آئی ہے تو غیبت کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ براہ راست پیار اور محبت سے اسے سمجھائیں گے تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ ادھر ادھر باتیں بنانے کی بجائے براہ راست اگر ہم پیار اور محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ستر پوشی کا معاملہ بھی ہو جائے گا کہ دوسروں کو رسوا کرنے کی بجائے، معاشرے میں بے عزت کرنے کی بجائے، بدنام کرنے کی بجائے اگر ستر پوشی کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو دین اسلام میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس کسی نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، پردہ رکھا، اسے بدنام نہیں کیا، یعنی کسی کا کوئی عیب ہمارے علم میں آیا، اب اس کا چرچا کرنے کی بجائے، تشہیر کرنے کی بجائے، اسے بدنام کرنے کی بجائے ہم نے اس کی پردہ داری کی ہے، ستر پوشی کی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سترہ اللہ یوم القیامہ، تو جس نے دوسرے کی ستر پوشی کی ہے، پردہ داری رکھی ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی ستر پوشی فرمائے گا، پردہ رکھے گا، اسے بے عزت ہونے سے محفوظ رکھے گا اللہ قیامت کے دن۔ تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جس کے عیوب چھپے رہ گئے، اور یہ کہ بے عزتی سے وہ بچ گیا کہ جہاں تمام دنیا ایک ساتھ ایک مقام پر جمع ہوگی، اور پھر یہ کہ ستر پوشی کے نتیجے میں کہ وہاں قیامت کے دن عیب چھپے رہ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو عیوب تھے دنیا کی زندگی میں، جو کچھ وہ برا کرتا رہا، تو اب وہاں گویا کہ وہ چیز ختم ہو گئی، معاف ہو گئی، کہ اس کا تو حساب و کتاب ہی نہیں لیا گیا، اور گویا کہ اسے مغفرت و معافی مل گئی کہ یہ عیوب گویا اس میں تھے ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کس قدر اہم ترین یہ خوشخبری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات گوارا ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کا گوشت کھانے لگے؟ تم یقیناً اس چیز کو بہت ہی برا تصور کرتے ہو، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ کہ اخی ہی یعنی بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ بھائی کا لفظ استعمال کیا گیا، اخی ہی، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ایسے میں شرافت اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جلد از جلد عزت و احترام کے ساتھ، اور یہ کہ مکمل عزت کے ساتھ اسے اس کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچایا جائے، سپرد خاک کیا جائے، اللہ ارحم الراحمین کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن ایسا کرنے کی بجائے اگر کوئی اٹھے اور اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے تو یہ کس قدر قبیح ترین حرکت ہو جائے گی، اس قدر برا انسان اتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی حلال گوشت کھاتا اور اپنی بھوک مٹاتا، اس کی بجائے مردہ انسان کا گوشت کھا رہا ہے نوچ نوچ کر، اور مردہ بھی وہ جو کہ مسلمان ہے اور جو کہ اس کا بھائی ہے۔ تو یہ کس قدر بدترین حرکت ہے۔
پھر مزید یہ کہ اس میں بزدلی کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ بزدلی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ انسان جو کہ مردہ شخص کا گوشت نوچ رہا ہے، اگر یہ بزدل نہ ہوتا، اگر اس میں بہادری ہوتی، بہادر انسان ہوتا، تو مردہ کو نوچنے کی بجائے کسی زندہ انسان کو نوچنے کی کوشش کرتا، اور پھر جواب میں وہ زندہ انسان وہ دفاع کرتا، وہ جواب دیتا۔ لیکن یہ تو ہے بزدل، اور اس میں ہمت ہی نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ کسی زندہ انسان کا گوشت کاٹنے کی یا اسے ستانے کی کوشش کرے، مردہ کو نوچ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر اس میں ہمت ہوتی تو جس کی یہ برائیاں بیان کرتا پھر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو ادھر ادھر باتیں بنانے کی بجائے چھپ چھپ کر اس کے سامنے بات کرتا، تب وہ جواب دیتا اور اپنی صفائی بھی پیش کرتا، اور تب شاید حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ظاہر ہوتی کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ جھوٹا انسان ہے کہ جھوٹی باتیں بنا رہا ہے۔ تو یوں یہ بزدل بھی ہے کہ اگر بہادر ہوتا تو سامنے بات کرتا، تو یوں اس کی غیر موجودگی میں چھپ چھپ کر باتیں کر رہا ہے، تو یہ بزدل انسان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بزدل انسان یا یہ کہ بزدلی ہونا، بزدلی کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، بڑی خرابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما عرج بی مررت باقوام لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ ان کے پیتل کے ناخن ہیں لمبے لمبے، اور وہ اپنے ان پیتل کے لمبے لمبے اور نوکیلے ناخنوں سے خود اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنا گوشت ادھیڑنے میں مصروف ہیں۔ تب میں نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے خود اپنا گوشت ہی نوچتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت نوچا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو رسوا کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے کہ لوگوں کی کسی کی غیر موجودگی میں معاشرے میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جن سے انہیں تکلیف پہنچا کرتی تھی۔ تو قرآن کریم میں بھی یہی مثال بیان کی گئی کہ گوشت کھا رہا ہے گویا کہ، اور یہ کہ حدیث میں بھی یہی تذکرہ کیا گیا۔ تو اس سے یقیناً غیبت کی مذمت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔